الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته إلى يوم الدين. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين وبارک وسلم کثیراً کثیرا اما بعد. ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ ولا صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر. میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی اعلیٰ ولا صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ ہم نے مخلوق کو بیکار اور باطل بے فائدہ پیدا نہیں کیا. چنانچہ فرمان ہے ایک جگہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، زمین و آسمان اور ان کی تمام درمیانی چیزوں کو ہم نے باطل، بیکار، بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہر چیز کی پیدائش میں کوئی نہ کوئی اللہ کا راز ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ کا پلان ہے. اور یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو اپنی خلافت عطا فرمائی. اپنی خلافت، ولایت، محبت، معرفت، قربت کا جوہر انسان میں رکھا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے، آپ ہر جمعہ سنتے رہتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ صرف انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے، عبث پیدا کیا ہے، بے مقصد بنایا؟ ایسا نہیں ہے. ایک بہت بڑے مقصد کے تحت، ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت، ایک بڑے پلان کے تحت اللہ نے انسان پیدا کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن میں الگ الگ مقاموں میں آیا ہے. یہ جگہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے سارے دینوں میں اسلام کو منتخب کیا ہے، اسلام سے راضی ہو گیا ہوں. اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوا اللہ کے نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ موت دینے والا ہے، نہ بیماری دینے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، نہ فائدے کا مالک ہے. زمین و آسمان کے سارے کام ایک اللہ کے اختیار میں، سب اس کے حکم میں کر رہا ہے. اس کی حکومت میں، اس کے ارادے میں، اس کے اختیار میں، اس کے افعال میں آسمان و زمین کی کوئی مخلوق شریک نہیں. مرتبے سب کچھ ہے، شریک کوئی نہیں. باب آیا وحدہ لا شریک لہ. پہلی بنیاد یہاں پر آ کر دنیا کے سارے مذہب کٹ جاتے. چونکہ ایک بار کوئی گاڈ بن رہا تو بی بی مریم کو بیوی بنا دے رہا ہے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، انہیں وقت بھگوان بول رہا ہے، بندر کی ذات میں ہاتھ جوڑا ہے، گائے دے کے ہاتھ جوڑا ہے، سانپ دے کے ہاتھ جوڑا ہے، ایک بول رہا ہے پھر جس کو دے ہاتھ جوڑا. تو تصور خالی ایک بھگوان کا نہیں ہے، اللہ کے متعلق وہ تصور جو رسول اللہ دے. ساری مخلوق کی ہر صفت سے پاک، کھانے سے، پینے سے، پیشاب، پیخانہ، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، برسات، گھبراہٹ، خوف،
مخلوقات کی جتنی صفات ہیں گنتے جائیے سب سے اللہ پاک ہے. بچپن، جوانی، بڑھاپا، خوف، فکر، غم، خوشی، غم نہیں. نہ اماں، نہ باوا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ صورت، نہ مورت، نہ مکان، نہ زمان، سب سے بے نیاز ہے. یہ ماننا خالی وقع بھگوان ونگار سے چلتا نہیں معاملہ. یہاں بنیاد ایسی ہے کہ سب مذہب پڑھتے، ہم کو جو مارنا پڑتا سب مل جاتے. ریڈی بھی آیا تھا، راؤ بھی آیا تھا، سب مل کے مارتے. ان کے الگ الگ ہیں. چھوٹے ذات کے جو ہے وہ لوگ بڑی ذات کے مندر نہیں جا سکتے، شادی نہیں کر سکتے، اور ہم کو مارنا ہے سب ایک ہو جاتے. الکفر ملت واحدہ، سب مل جاتے پورے. تو قرآن میں وہ بات آئی ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اے میرے حبیب، جس چیز کی طرف آپ مشرکین کو دعوت دے رہے، کبورا بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے. کبورا بہت بھاری ہے، سب کو چھوڑنا ہے. لین سے ایک بندر کی منڈی، ہاتھی کی منڈی، 8 ہاتھ، سب کو چھوڑنا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے. سب کچھ ایک ہے. کیا قرآن میں اجعل الآلیۃ الہ واحدہ. کافروں نے بولا کیا محمد نے تمام خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب. یہ عجیب بات ہے، یہ سمجھ نہیں آیا ان کو. ہمارا تو ایک پیسے دینے والا لکشمی ہے، ایک بخار دینے والا ہے، ایک روٹی دینے والا ہے. ہم یہاں پر ایک ہی سب دینے، ایک ہی سے ہر کام میں ایک ہی بول رہے ہیں. تو نہ اسلام بتایا، نہ گنگا، نہ جمنا، نہ رام، نہ سیتا، نہ بندر، نہ ابھی، نہ سب مخلوق ہے. پیدا کرنے والا، معبود، پالنے والا سب ایک اللہ ہے. سیکنڈ نمبر ہے محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، قرآن اللہ کتاب ہے. تو اسلام دل سے قبول کر کے زندگی پر عمل پر آ رہے، اسی پہ موت آئے تو میرے پاس کامیابی ہے. اس لیے بابا قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تموتنی، تموتن تاکید ہے عربی میں، ہرگز مت مرو، مرو تو اسلام پہ مرو. جو اسلام ہی قبول ہوگا، قیامت میں کوئی دن قبول نہیں ہوگا. نہ یہودی مذہب قبول ہوگا، نہ عیسائی. قرآن میں کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص بھی اسلام کے سوائے کوئی دوسرا دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت میں نقصان اٹھانے والا نہ ہوگا. تو میرے بھائی پہلی بات یہ ہے سب دین کو چھوڑ کر اسلام کو دل سے قبول کرنا ہے. ہمارے مقصد زندگی کا یہی ہے. سارے انبیاء جو ہے وہی اسلام، حضرت آدم سے ہمارے آقا تک ایک ہی دین، سب وہی اسلام. ایک اللہ کی عبادت، سب کچھ پیدا کرنے والا اور مالک، ہر کام والا اللہ ہے. مصیبت کی اس کی اختیار میں، راحت بھی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. تم کو کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچتی ہے بغیر اللہ کے حکم کے. تو وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو نعمتیں ہوں اللہ کے پاس. محنت سب کر رہے ہیں، سب کروڑپتی نہیں بن رہے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں، ہر آدمی کروڑپتی نہیں بن رہا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر رزق کی بنیاد عقل پر ہوتی تو علم والے لوگ اہل عقل کبھی تنگس نہیں ہوتے. بڑے بڑے اولیاء اللہ ہے، تنگی ہے. خود امام شافعی 4 میں گئے، لکھنے کاغذ نہیں ہے تو اونٹ کی ہڈیاں لا کے حدیث لکھتے رہے. گھر کے سامنے ڈیرا رکھ گیا، لکھنے کاغذ نہیں. امت کے امام غزالی ان کے پیرو ہیں. فرماتے رزق کی بنیاد عقل پر ہوتی، عقل میں لوگ کبھی تنگس نہیں ہوتے. تو ادھر سے ہے، وہ ادھر سے ہے. شاعر کہتا ہے کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا وہ فقیر ہے، جسے چاہا جیسا بنا دیا تیری شان چلے جا رہا. میں اب عرض کر رہا تھا مختلف انداز میں قرآن مجید میں انسان جو خلیفہ ہے اس کی پیدائش کا مقصد بیان کیا. ایک مقصد یہاں میں آ گیا اور یہاں آتا ہے پارہ 27 سورہ زاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عربی زبان میں حد سے زیادہ عاجزی کی عبادت کرتے ہیں. بندہ سر جھکاتا ہے، زمین میں سر رکھ دیتا ہے انہیں، منہ سے بولے اللہ تو ہی خدا ہے. نہیں، عمل 5 ٹائم زیر سامنے سر رکھ دے رہا ہوں.
سیوا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی معبود ہے۔ حدیث میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے اللہ کے دو پیروں کے درمیان ہوتا ہے، پیروں میں سر ہوتا ہے، مطلب انتہائی قربت ہے۔ اور آزمائیے آپ، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ بندے کو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیکی قربت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ آپ غور کیجیے، نماز میں پورے رکعتوں میں بس وسے آئیں گے، سجدے میں نہیں آتے، وہ مشکل، سجدے میں بہت کم، چونکہ قربت ہوتی ہے اللہ سے۔ آپ غور کریے، کھڑے میرے ارے پرانے خیالات لاتا، شیطان لاتا، پرانے خیالات لاتا، رکوع میں لاتا، جب سجدے میں جائیے خیالات نہیں آتے، بہت کم۔ تو یہ مقصد یہ آ گیا قرآن میں، ہماری پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں مراد اللہ لیعرفون ہے، یعنی میں نے انسان و جنات کو صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ مجھ کو پہچانے، میری معرفت حاصل کرے، میں معبود ہوں، میری ذات میں ہر کمال ہے، ہر قدرت ہے، ہر قوت ہے، ہر طاقت ہے، ہر ہنر ہے، پیدا نہیں کیا ہوں، معرفت پہچان۔ اور آگے بڑھیے آپ، پارہ 29 سورہ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو صرف اسی لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس بات میں تمہارا امتحان لے، تم کو آزمائے کہ تم میں کون شخص نیک عمل کرتا ہے۔ یہاں ثابت ہو گیا ہماری پیدائش نیک عمل کے لیے، ہماری پیدائش اسلام قبول کر کے عمل کرنے کے لیے، ہماری پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے، ہماری پیدائش اللہ کی معرفت کے لیے، ہماری پیدائش نیک عمل کے لیے۔ اب آگے بڑھیے آپ، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بے حد محبت رکھتے ہیں۔ شدید کے معنی سختی کے، شدید نہیں، اشد ہوئے، اس میں تفسیر عربی میں شدید سے بڑھ کر شدید، ایمان والے مومن مسلمان اللہ سے بے حد محبت رکھتے ہیں، ان کی نیچر میں خدا کی محبت ہے۔ یہ معلوم ہوگا ہماری پیدائش اللہ کی محبت کے لیے، یہ چند آیات سے بات سامنے آئی، ہماری پیدائش اسلام قبول کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، ہماری پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے، ہماری پیدائش اللہ کی معرفت کے لیے، ہماری پیدائش اللہ کی محبت کے لیے، ہماری پیدائش نیک اعمال کے لیے۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے تاریخ قرآنی آیات سے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو سب سے پہلے سب سے بڑھ کر اللہ کے نبیوں نے پورا کیا ہے، قرآن حدیث گواہ ہے۔ اس کے بعد جو جماعت اس مقصد پورا کی وہ صحابہ کرام، آخری ولی اللہ ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی بخاری شریف حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہو۔ یہ فرقہ رافضی ہے، گالیاں دیتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے میرے صحابی کی مد کے برابر نہیں، سونا دے دے پہاڑ کے اندر، عمل میں برابر ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا مقام کیا جانتا، جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھ لیا اس کا وہ مرتبہ ہے۔ ایمان لا کر جو محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا صحابی بن گیا تو مرتبے میں کیا، عمل میں اس کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا ولی کامل۔ وہ 1 روپیہ مجھ خیرات کرے، ہم پہاڑ کے تو 16 بھی دے برابر۔ اللہ رسول اللہ کا مرتبہ، اللہ نے کیا مرتبہ دیا رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ کو مرتبہ اللہ دیا ہے، کوئی اندازہ نہیں اس کا۔ جو رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا، دیکھتے ہی صحابی بن گیا، مرتبہ ایسا بڑا کہ اس کی لیول میں کوئی ولی آخری ولی نہیں آ سکتا۔ مرتبہ کیا تھا، عمل میں برابر نہیں۔ تو تاریخ گواہ ہے صحابہ نے اپنی زندگی میں رسول بڑا کیا ہے، اہل بیت نے کیا ہے، پھر تابعین تبع تابعین، چاروں ائمہ محدث فقہا ہیں۔ اس کے بعد جو جماعت زندگی کے مقصد کو پورا کی ہے
دین کی دعوت، اسلامی تبلیغ، اللہ کی عبادت، امر بالمعروف، وہ اولیاء اللہ کی جماعت. قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، 1500 سال کی تاریخ گواہ ہے. چنانچہ قرآن مجید پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 61 62 63 64، سورہ یونس پارہ 11، یہاں پہ پتہ نہیں ہے میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء کو دنیا و آخرت میں کسی کا خوف نہیں ہے. اللہ نے دنیا کے، موت کے، قبر کے تمام فکروں سے اللہ اپنے خاص بندوں کو بے نیاز کر دیا، خوف سے، غم سے بے نیاز کر دیا. اب میں آگے بڑھا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں. سیکنڈ نمبر حدیث ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآنی آیت. حقیقت میں یہی مومن ہے، یہی متقی ہیں، ایمان ان کے پاس ہے، تقوی ان کے پاس. ہر فرقہ دعویٰ کرتا، دملا فرقے جو خود نیا نبی مانتے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے، جو نئے نئے فرقے نکالتے ہیں، حضور بعد نیا نبی مانتے ہیں، حالانکہ پیغمبری ختم رسول اللہ پر حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دھوکے باز پیدا ہوں گے، 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ. ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا. لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور وہی سرکار پردہ کرتے دعویٰ، عرب نے دعویٰ کیا مسلمہ کذاب، نبی بولا، صحابہ نے ختم کر دیا. معاملہ فتنہ نہیں ہے. آخری کتاب قرآن، آخری نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ فرقہ بولتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، حالانکہ گمراہ ہو قرآن کے خلاف. مگر گارنٹی اگر ہے صحابہ تو رسول کو آخری نبی ماننے والا، قرآن کی کتاب ماننے والا، صرف رسول کی پیروی کرنے والا، اور جو ہے اولیاء کرام کی تعلیم میں چل جانا. اولیاء کرام کے لیے قرآن میں گارنٹی آئی، حقیقت میں ایمان تقوی والا ہی ہے. آگے عمان ہے لہم البشریٰ فی الحیات و فی الآخرہ، بشارت، فضیلت، مرتبہ یہ جو ہے ان کے لیے دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. دنیا کی زندگی میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. مرتبہ، فضیلت، آرام، راحت، نعمت، جنت دنیا میں بھی ان کے لیے عزت آبرو ہے، آخرت میں بھی ہے. آگے مانے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی بدلنے والی نہیں ہے. جو حکومت حق ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اولیاء اللہ بنا جانا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے. اب کئی آیتیں قرآنی آئے، واقعہ شارٹ کر رہا ہوں، اور کئی جگہ آیتیں موسی آئی. ایک ہمارے کیا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جب وقت آتا ہے جانے کا اللہ کے پاس، فرشتے آتے کہتے اولیاء اللہ سے، اے اللہ کی اولیاء تم کبھی خوف مت کرو، نہ غمگین ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہارے جنت کی بشارت ہے. الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا آخرت ہم تمہارے مددگار ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے میرے اولیاء ہر وہ چیز جس کی خواہش ہوگی جنت میں تمہارے لیے موجود ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر وہ چیز جنت میں ہوگی جو مانگیں گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے جنت میں ان کی مہمانی ہوگی، جو مانگیں گے ملے گا. ہر نعمت ملے گی جنت میں ایمان کے ساتھ. بھائی آج کی جو خطبے کی حدیث ہے، یہ چند خود حدیث کرتا ہوں میں. قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری حدیث ہے. رسول اکرم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرے گا، میرے ولی کا مذاق اڑائے گا، میرے ولی سے کینہ رکھے گا، میرے ولی کی تحقیر کرے گا، میں اس سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. کون بول رہا ہے؟
اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے ولی میرے خواہ محبوب سے جو دشمنی کرے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، اس کی تحقیر کرے گا، اس سے گستاخی کرے گا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کون بولے بھائی؟ کوئی منسٹر ہی بول رہا ہے، اللہ ہمارا۔ غور کریے آپ، اللہ کی اولیاء اللہ کو برا کہنا، اولیاء اللہ کا مذاق اڑانا، ان کی حقارت کرنا معمولی بات نہیں ہے، معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ اس سے تیار ہے لڑنے کے لیے، تو جس سے اللہ لڑے بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت قبر میں اللہ سے کون بچائے گا؟ آگے سے فرماتے ہیں میرا محبوب بندہ ولی کثرت ذکر، کثرت نوافل، کثرت عبادات کے ذریعے ہمیشہ میری نزدیکی چاہتا ہے، میری محبت چاہتا ہے، میری معرفت چاہتا ہے، میری ولایت چاہتا ہے، میرے سے اتصال چاہتا ہے، میرا وصال چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب اور ولی اور مقرب بنا لیتا ہوں۔ قرآنی حدیث بخاری صدر کتاب، جب میں اس کو اپنا محبوب اور ولی بنا لیتا ہوں، الفاظ حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ بولے نہیں، بندہ بندہ ہی، بندہ بندہ ہی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی انتہائی نزدیکی، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، بندہ فنا ہو جاتا ہے۔ سمجھیے مثال اس کی، ایک لوہے کی موٹی سلاخ، لوہے کی موٹی سلاخ آگ میں ڈال دیجیے آپ، 5 گھنٹے رکھیے آگ میں، تو دیکھیں گے لال ہو گیا، حالانکہ لوہا ہے وہ آگ نہیں، مگر لال آگ بن جائے گا، آگ بالکل آگ دیکھنے میں۔ چمٹے سے آگ ڈال کے رکھیے، ہاتھ لگائیے، ہے تو لوہا پر ایسے ہی جلائے گی وہ سلاخ جیسے آگ جلاتی ہے۔ تو آگ کی نزدیکی، آگ کی قربت سے لوہا آگ کی صفت لے لیا ہے، آگ کی صلاحیت لے لیا ہے، جو کام آگ کر رہی ہے وہ کر رہا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ کے ذکر، اس کی عبادت، اس کی قربت کے بعد اللہ کے صفات حاصل کرتے ہیں۔ خدا نہیں ہے، بندے ہیں خدا کے، مگر یہی وجہ ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ کسی مردے کو زندہ کرنا صفت کسی اللہ کی صفت ہے۔ پانی برسو برسانا اسی حدیث میں، حدیث الفاظ ہے، اسی حدیث میں جب میرا ولی بندہ مانگتا ہے ضرور دیتا ہوں، لأوتینہ فرمایا، دیتا ہوں نہیں، لأوتینہ ضرور دیتا ہوں، دوبارہ نہیں ہوتی، جو مانگے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو بات میں پوری کرتا ہے، شاید ہی کے بعد اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اب لمبی حدیثیں ہیں، اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربہ، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے یقین اس نے اللہ سے جنگ کی۔ آگے سرکار نے فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، یقین اللہ تعالی متقی مخفی حال بندوں سے جو اولیاء اللہ ہیں محبت کرتا ہے۔ الذین اذا غابوا لم يتفقدوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب غائب ہوتے کوئی پوچھتا نہیں۔ اکثر اولیاء اللہ معاملی حالت میں، اکثر اولیاء اللہ معاملی حالت میں ہوتے، پہچانتے نہیں کوئی، بہت کم اولیاء اللہ ظاہر ہوئے۔ الذین اذا غابوا لم يتفقدوا، جب غائب ہوتے کوئی پوچھتا نہیں۔ وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعُوا وَلَمْ يُقْرَبُوا، حاضر بھی ہے کوئی نزدیک نہیں بلاتا ہے، حالت پر ہے۔ قلوبہم مصابیح الہدی، لیکن ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت ان کے دلوں سے ملتی، ہدایت اللہ دیتا ہے، ذریعہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، کروڑوں کو اسلام ملتا ہے، کروڑوں کو ایمان ملتا ہے، فاسق فاجر شرابی قاتل توبہ کر کے نیک بنتے ہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے، ذریعہ بنتے ہیں اولیاء اللہ۔ قلوبہم مصابیح، رسول اللہ نے فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، یخرجون من کل غبراء مظلمۃ، اور یہ ہر تاریک زمین سے ظاہر پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے پہاڑی شریف، یہ حیدرآباد کا جنگل تھا، وہ تو اور جنگل تھا، وہاں اکیلے میں اولیاء جنگل اکیلے میں مخلوق سے کٹ گئے، خدا کی طرف متوجہ زندگی لگا دی ہے، عبادت توجہ پوری۔ اور ایک حدیث عرض کر کے بات کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں
جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. دیکھتے اللہ یاد آنا، علامت وہی ہے، دیکھتے خدا یاد آنا. اور باہم صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے. منسٹر ہے تو دوستی نکال لے رہے ہیں، کام بنا لے رہے ہیں، مطلب ہے تو دشمنی بھی خدا کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے. آگے ہم آتے ہیں قیامت کے دن جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. قیامت کے میدان میں اولیاء اللہ نہایت خوش و مسرور، آرام و راحت میں ہوں گے. سب پریشان ہوں گے قیامت میں. حدیث قرآنی آیت ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو بھول جائے گی. یوم ترونا تذل کل مرضعۃ عما ارضعت، ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگے گا. وہ امی و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. ہر ایک کو جان کی پڑے گی. سب خوف زدہ ہیں، سب کانپ رہے ہیں. آڑے وقت میں ایک بچہ باہر ہے، اماں کو ارے بیٹا آ جاؤ، فیرنگ ہو رہی، بلا لو. ارے بیٹا باہر، بابا باہر ہے، بلا لو. اماں باہر، بلا لو. فکر پہلے ماں باپ کی ہوتی، اولاد کی. قیامت میں سب ساتھ چھوڑ دے گا انسان. ایسے موقع پر سب پریشان ہوں گے. اولیاء اللہ، رسول اللہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اولیاء اللہ نہایت خوش و مسرور، آرام و راحت میں ہوں گے. آگے الفاظ فرمایا سن لیں، ان کو نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے. جیسے پیغمبر بیٹھیں گے ممبروں پر نور کے، اولیاء اللہ بھی بیٹھیں گے. جو بیٹھ کر شفاعت کریں گے ہزاروں کی. پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پر نبی کی شان سے بیٹھیں گے تو ان کو دیکھ کر پیغمبر تعجب کریں گے. حدیث الفاظ ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء بقیامتی بمکانہم یوم القیامت من اللہ، یوم القیامت مکانی من اللہ. یغبط الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ. قیامت کے دن ان کے مرتبے کو دیکھ کر پیغمبر تعجب کریں گے، شہداء تعجب، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی نہیں ہے، نبی کی شان سے بیٹھے ہیں. پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کی شان سے بیٹھے ہیں. اسی لیے اولیاء کے امام حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو امام اولیاء اللہ کے، فرماتے ہیں قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان ظاہر. یہاں دھیلا پڑے بٹو والا منسٹر ہے، موٹر میں پھر رہے ہیں، یا پیدل دکھ رہا، کوئی پھٹے کپڑے دکھ رہا نہیں. میدان محشر میں ان کی شان ظاہر ہوگی. چونکہ میں یہاں بھی تھوڑا اس لیے اضافہ کیا چونکہ اسی ماہ رجب میں سلسلے چشتیہ کی اولیاء کی امام حضور خواجہ اعظم شیخ معین الدین چشتی کی وفات ہوئی ہے. اس نے تذکرہ اضافہ کیا. حضرت جو ہے 70 سال عبادت میں رہے مسلسل. آگے والد امام حسین کی اولاد سے، امام حسین کی اولاد سے روز 2 قرآن ختم فرماتے تھے. اور ایسا خاص مرتبہ اللہ دیا ہوتا اس دنیا میں کہ کوئی بڑے عالم، مفتی، مشہور مرشد، عالم، ولی کا شاگرد رہا تو ان پر انہیں اکڑتا، ان کا شاگرد ہوں، ان کا بیٹا ہوں، ان کا مرید ہوں، ان سے پڑھا ہوں. پر اللہ جو مرتبہ دیا ہے اپنے کرم سے خواجہ اعظم کو کہ آپ کے پیر و مرشد عثمانی ہارونی آپ پر فخر کرتے تھے. اکثر فرمایا کرتے تھے معین الدین اللہ کا محبوب، معین الدین اللہ کا محبوب ہے، مجھے اس پر اور قیامت تک کہ اس کے مریدین پر فخر حاصل ہے. مرشد تعلق پر کیا مرتبہ اللہ دیا ہے. مرشد اولیاء کا امام، شیخ طریقت جس کے مرید ہیں، وہ بول رہا ہے، بار بار فرماتے تھے معین الدین اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا چہیتا ہے، مجھے اس پر، اس کے مریدی پر فخر حاصل ہے. تو وہ معاملہ اللہ کی دین ہے. شاعر کہتا ہے کوئی شاہ کوئی امین ہے، کوئی بے نوا وہ فقیر ہے، جسے چاہ جیسا بنا دیا تیری شان جل جلالہ. اور تفصیلات لمبے ہیں، اس کتابیں پڑھنا پڑتا آپ کو، میں شارٹ کر رہا ہوں. اور ایک تو یہ کہ اللہ نے محمد رسول اللہ پر پیغمبری ختم کر دیا. تو ابھی کام کون کرنا؟ نبی کا کام تھا یہ، لوگوں کو اسلام پر لانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، دین کی بات آنا. تو اب چونکہ حضور پر ختم ہو گیا، یہ کام اللہ امت کے حوالے کیا. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے رسول اللہ کی امت کے لیے تم تمام امت سب سے بہتر ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہو.
تأمرون بالمعروف، تمہارا پہلا مرتبہ نبیوں کا نیکی کا حکم دینا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اخلاق سے. تو تابعی گواہ صحابہ فقہا کے بعد محدثین کے بعد یہ کام اولیاء اللہ کرے ہیں. اسلام کی تبلیغ اولیاء اللہ کیے ہیں، نرمی سے، اخلاق سے، محبت سے، جھگڑے سے نہیں، پیار سے، محبت کے ساتھ اخلاق سے دعوت دی ہے اسلام کی. ان کی کردار دیکھ کر، ان کی اخلاق دیکھ کر، ان کی ذکاوت دیکھ کر کوئی مان لائے. چنانچہ تمام تاریخی دعوت قدیم کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ تعالیٰ حکم دیے. خواب میں آئی معین الدین، جب مدینہ میں آپ حج میں تھے اپنی مرشد کے ساتھ، بشارت میں خواب میں اے معین الدین، تم اللہ کے سلام سید حسن ہے، معین الدین رسول اللہ لقب دیے، تم میرے دینی مددگار ہو، ہندوستان جاؤ. وہاں کفر شرک پورے ہندو نام ہی ہے، پورے اڈا تھا. آج بھی دیکھو یہاں بندر وہاں بندر، دیکھے جہاں دیکھیے بنا دے پوچھا کفر پھیلا ہوا ہے. تمہارے قیام سے اسلام ترقی کرے گا، بے دینی دور ہوگی. چنانچہ حضور کے حکم سے تشریف لائے اور آپ کی تبلیغ سے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی روحانیت سے، اللہ کی مہربانی سے ایک دو نہیں تقریباً 1,99,00,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج ہندوستان کی جتنی ہندو قومیں، پنجابی، سندھی، گجراتی، میمن، بنگالی، آسامی، ہر قوم میں کروڑوں مسلمان ہیں. وہ خواجہ اعظم شیخ معین الدین اجمیری کے جو ہے خدمت ہے، آپ کی تبلیغ ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے. ہر مکتب فکر کے علماء نے آج کے دور کے بھی، قرآن بھی آج بھی اعتراف کیا ہے. چنانچہ شمالی ہندوستان کے دیوبند کے بہت بڑے عالم، شمالی ہندوستان کے دیوبند کے بڑے عالم تبلیغی جو نصاب لکھے ہیں، حضرت کتاب مولانا زکریا صاحب، کتاب ہے میرے پاس لائبریری میں، بازار میں بھی ہے، تاریخ مشائخ چشت، بازار میں کتاب میرے پاس لائبریری میں ہے. تاریخ مولانا زکریا صاحب لکھے، فضائل عمل والے لکھے کہ ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی تبلیغ سے 90 لاکھ ہندو اسلام لائے. اور انٹرنیشنل مشہور جماعت اسلامی کے بانی جناب سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، جناب سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کتاب ہے میرے پاس ہے لائبریری میں، بازار میں نہیں. کتاب ہے اسلام کا سر چشم قوت، اسلام کا سر چشم قوت لکھے ہیں اس کے اندر کہ وہ جماعت جو ہمیشہ اسلام کی تبلیغ میں سب سے آگے رہی ہے وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے. اور لکھا کہ ہندوستان کے سب سے بڑے مبلغ اسلام خواجہ معین الدین چشتی ہے. تو اللہ حضور کے بعد امت کے صحابہ نے کام کیا، تابعین نے کام کیا، فقہا نے کام کیا، محدثین نے کام کیا، اولیاء نے کام کیا. ہم کو عمل کرنا ہے، چلنا ہے تعلیمات پر، تعلیمات پہ چلنا ہے، عقیدہ دل سے ہو، محبت ہو، عمل بھی ہو. اب دیکھیے فرماتے خواجہ اعظم کہ کوئی شخص، تعلیمات تفصیلی ہے، فرماتے ہیں کوئی شخص کسی عبادت کے ذریعے کسی صورت میں اللہ کی نزدیکی، اللہ کی محبت ہرگز حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ نماز نہ پڑھے. اب بہت لمبی تعلیمات ہے. کسی صورت میں اللہ کی نزدیکی، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا جب نماز نہ پڑھے. اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 50 چیزوں کا سوال ہوگا. سب سے پہلا سخت ترین سوال نماز کا ہوگا. اور روایت کرتے ہیں کہ روزانہ ایک فرشتہ کعبے کی چھت پر چڑھتا ہے. اب روایت کرتے ہیں روزانہ ایک فرشتہ کعبے کی چھت پر چڑھتا ہے اور کہتا ہے اے انسانوں سن لو، جو شخص اللہ کے فرائض چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے باہر، گارنٹی نہیں اس کی. اور ایک فرشتہ حضور کی مقدس قبر شریف کے پاس آتا ہے، ندا کرتا ہے اے انسانوں، جو شخص حضور کی سنت چھوڑ دیتا ہے وہ آپ کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. میرے بھائی عقیدہ ضروری ہے، عمل بھی کرنا ہے. بھائی گزارش ہے، رمضان کو 2 مہینے خالی، ٹائم ہو گیا ختم ہو جائے، رمضان کو 2 مہینے خالی. میرے بھائی کم از کم ایک حکم کرنا ہے. قرآن ایک وقت نہیں بلا، قرآن سے حدیث سے ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا فرض نماز. پڑھیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یا جمعے میں آتے بھائی اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں، نہ حضور درود کے محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہمارا فائدہ ہے،
اب دیکھیے قرآن کریم میں جو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. آگے قرآن آیت ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن ہیں، یہی مسلمان ہیں. اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اولیاء کے امام کہ بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، بے نمازی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. میرے بھائی کم از کم ایک نماز ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے بھائی اتنے احکامات ہیں دین میں، کسی حکم کے چھوڑنے پر مارنے کا آرڈر نہیں ہے. پڑھ لیے پوچھیے علماء سے، کوئی حکم چھوڑی ہے تو حکم ہے بولنا، مارنے کا. نماز وہ چیز ہے بچے نے پڑھے مار کے پڑھاؤ. سرکار دوالوں فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو. وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں مار کے پڑھاؤ. مارتے آپ جاؤ جی باؤ جاؤ، شرم آتی ہے مارنے کو، تم خود نماز نہیں پڑھتے، ہم کو مارنے بولتا بچہ، مارتے بچے کو آپ مارنے کا تو شرم آتی ہے بابا تمہارے کو. تو میرے بھائی پڑھنا ہے، ہمارا فائدہ ہے. پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی. آپ نیک لوگ محبت سے بولا حاضر ہو گیا. رستہ لمبا تھا، اگلے جمعہ بھی میں تیار ہو گیا تھا، کار لے کے آئے تھے شاگرد صاحب، 12:15 تھے، رستہ لمبا، رک گیا میں، حاضر ہوا ہوں. آپ لوگوں کی محبت اللہ اجر دے، بے قد بلائے آپ لوگ، آپ تمام میں محبت دے، آپ تمام کے کام میں اللہ برکت دے، آپ تمام کو صحت دے، ایمان دے، نماز کی پابندی دے، ہر نیکی دے تمام. اب تمام یہ محلے بھی اپنے مومنوں کا محلہ ہے، الحمدللہ میجارٹی ہماری ہے. ہم تمام مسلمانوں کو آپ لوگ ایمان میں، اولاد میں، صحت میں، پیسے میں، عبادت میں برکت ہے، ہر گناہ سے بچانے کی دعوت ہے. بھائی ہمارا ایمان ہے، بات کری ختم کر رہا ہوں میں وقت کے لحاظ سے. دینوں میں سارے اسلام اللہ کا دین، اسلام قبول کر کے عمل کرنا ہے. عمل کے لیے علم ضروری ہے. اصولاً تو کسی مدرسے پڑھنا چاہیے، چونکہ ہر شخص کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے. علماء عوام کے لیے بزرگ اشاعت کرتے کم ہیں مختصر میں، تاکہ گھر بیٹھے کچھ پڑھیں. چنانچہ 40 اولیاء اللہ کے بچپن، جوانی، بڑھاپا تعلیمات میں کتاب آئی ہے. سیرت اولیاء صرف 100 روپے ہدیہ ہے، صرف 100 روپے ہدیہ ہے میرے بھائی. ایک ولی نہیں، سرکار دو عالم صدیق اکبر آپ کی تعلیمات، عمر فاروق آپ کی تعلیمات، عثمان غنی آپ کی تعلیمات، حضرت علی، وہاں سے خواجہ معین الدین چشتی کی 45 تعلیمات. پھر ان کے خلیفہ بختیار قطب الدین بختیار، نظام الدین اولیاء، پورے 40 اولیاء اللہ کے بچپن، جوانی، بڑھاپا، خدمات، تعلیمات. صرف 100 روپے ہدیہ ہے سیرت اولیاء. چل اس کے لیے آپ لینا نہیں ہے، ہم بھی پڑھنا، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو پڑھنا. جہاں اخبار دیکھتے ہیں میرے بھائی روز 5-10 منٹ روز نکالنا، لیں گے انشاءاللہ، لیکن پڑھیں گے بھائی. آپ کتابیں جہاں ہیں 10 منٹ ناشتے کے بعد دیکھیں 4 صفحے، تو ہمارے سامنے 3 آتا اولیاء اللہ کی خدمات، ان کی تعلیمات آئے تھے. چل اس میں موجود ہے، آپ 2 بار نماز کے لیے جائیے اور لے کے پڑھیے. ہم بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر میں بھی پڑھنا ہے. اللہ ہم سب کو دنیا آخر کامیابی دینے کی، آپ تمام کو بھی، ہم تمام کو ہر نیکی دے، حادثات سے بچائے، کفار کے ظلم بچائے، ہر پریشانی دور کرے اور نیکی فرمائے. اللہم صلی علی محمد وسلم. یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سارے انبیاء اولیاء صاحب آئے وسیلے سے ہم سب کو اپنے فضل کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، تمام مقاصد پورے فرما، تمام دعائیں قبول فرما. ایک اور نیک کر دے. رمضان آ رہے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، ماں باپ خدمت، حلال روزی اور ساری نیکیاں، اور آپس میں اتحاد محبت عطا فرما. سارے گناہوں سے، زنا، شراب، قتل، چوری، جھوٹ، غیبت، قتل، شیطان کے دھوکے سے اور تمام مخلوقات فتنوں سے اور کفار کے ظلم سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. ایک اور نیک کر دے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.